اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ 4 کورسز کا پلان جو آپ نے شروع کیا ہے، CS613 گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویڈیو شوٹ اور پروڈکٹ شوٹ، ڈیفینیٹلی آپ کا مقصد ان سے پیسہ کمانا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ پروفیشنلی ان سکلز کی پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہیے گا۔ لیکچر کی ریکارڈنگ ڈیلی بیسس پہ آپ کو بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکچر کی ریکارڈنگ کنٹینیوسلی 2 مہینے ہر لیکچر کی تمام رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو ملے گی، اس کو ڈیلی بیسس پہ سنتے رہیے گا۔ لائف ٹائم ایکسیس اس ویک میں آپ کو مل جائے گی۔ لائف ٹائم ایکسیس کی جو اپارچونیٹی ہے وہ زندگی بھر آپ چاہیں تو اس کو کبھی بھی آپ ریوائز کر سکتے ہیں، لیکچرز کو آپ کو مہیا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو یہ سارا کام کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی ڈیفیکلٹی کوئی آپ کو آتی ہے تو آپ وائس میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اگر پھر بھی کسی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ ویڈیو کال کر کے واٹس ایپ کے اوپر آفیشیل ٹائمنگس میں صبح 10 سے شام 8 بجے کے دوران اپنے مسئلے کو لائیو اپنے مینٹور کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہر مسئلہ، آپ کی ہر پریشانی حل کرنا ادارے کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے، اور ادارہ اپنے اس حق کو، اس فرض کو ادا بھی کرے گا اور آپ کو آپ کا فرض جو ہے وہ اس کی شناسی بھی کروائے گا۔ دوسری بات یہ ہے جی، پلیز ہماری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ کم سے کم ایک دفعہ ریکارڈنگ کو سن لیا کریں اور پریکٹس ضرور کیا کریں۔ کیز جو ہیں وہ ان تمام ٹیکنیکل چیزوں کے اندر بہت بڑی ان کی جگہ ہوتی ہے، سو کیز کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیے گا۔ جی سر، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی جانب۔ اچھا، اب جو لاسٹ لیکچر تھا، جن لوگوں کا مس ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، ان کو میں نے لیکچر کی ریکارڈنگ بھجوا دی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ مس ہو گیا ہو تو بعد میں مجھے وائس میل کر دیجیے گا، میں ہر پریویس چیز جو ہے وہ آپ کو بھجوانے کا پابند ہوں، کیونکہ آپ کی یہ آپ کا حق ہے۔ اچھا، ابھی جو ایک لیکچر میں نے آپ کو کل بھجوایا ہے ریکارڈنگ جو ہے، اس کے علاوہ یہ ایک تصویر ہے۔ اب اس تصویر کے یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر نا یہ ڈبے ڈبے سے بنے ہوئے ہیں، وائٹ اور گرے سے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے۔ ہم جو لاسٹ بات کر رہے تھے وہ ہم سلیکشن کی بات کر رہے تھے، یا ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر کٹنگ کی بات کی تھی۔ آج ہم 2 چیزوں کی بات کریں گے۔ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی پروفیشنلی جو ہے ان چیزوں کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ چیزیں بڑی پروفیشنل طریقے سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ نارملی جنرل جب آپ یوز کرتے ہیں، ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی ہماری جو ویڈیو جو ہماری فوٹو ایڈیٹنگ ہماری بھی چل رہی ہے، 3 سٹیپس ہوں گے اس میں آپ کی ڈیزائننگ کے اندر۔ فوٹو ایڈیٹنگ ہوگی، یعنی کہ امیج کو ایڈٹ کرنا، اس کے بعد ہمارا پرنٹنگ کی ڈیزائننگ شروع ہوگی، اور اس کے بعد ہماری جو ڈیجیٹل پرنٹنگ ہوتی ہے، ویب سائٹس ہیں ہماری، یا جنرل آپ کا فیس بک ہے، آپ کا یوٹیوب ہے، تو وہ تمام کی تمام ہماری جو پرنٹنگ، ڈیجیٹل پرنٹنگ جو ہوتی ہے، اس کی 3rd فیز کے اندر ہم ڈیزائننگ سیکھیں گے۔ ہر ایک کے رولز الگ الگ ہیں، ہر ایک کے اسپیکس الگ الگ ہیں، ہر ایک کی کٹنگ الگ الگ ہے، ہر ایک کے پیرامیٹرز الگ الگ ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تصویر کی ایڈیٹنگ کرنے کے اندر اگر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے۔ اچھا، آج ایک ٹول جو ہم سیکھیں گے وہ بڑا کمال ٹول ہے، اسے کہتے ہیں جی میجک سلیکشن ٹول۔ اس ٹول کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس ٹول کا کام یہ ہے کہ اس تصویر کی بیک سائڈ کو اور اس تصویر کو اس نے آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ ان دونوں بیک گراؤنڈ اور تصویر کے درمیان میں کہاں کہاں پہ کس کس پوائنٹ پہ ڈیفرنس ہے۔ جہاں جہاں پہ کلر ڈیفرنس آئے گا نا، کلر ڈیفرنس، وہاں پہ وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ کر لے گا اس پورشن کو، اور اس کے بیک گراؤنڈ کو کٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک صاف شفاف نئی جو ہے علیحدہ تصویر آپ کے ہاتھ میں نکال کر کے وہ دے دے گا۔ اسے کہتے ہیں میجک ٹول۔ لیکن اس کے لیے یہ آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی تصویر اور اس تصویر کے بیک گراؤنڈ کے درمیان جو ڈفرینس ہے کلر کا، ڈفرینس آف کلر بڑا واضح ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ نے پہلے
میک شیور کر لینی ہے. اس کے بعد اب جیسے یہ تصویر ہے تو اس کا کلر جو ہے کوٹ کا بلیک ہے, اس کے جو بال ہیں وہ ڈارک براؤن کلر کے ہیں, اس کے جو ہینڈ ہیں وہ اسکن کلر کے ہیں, اور یہ جو اس نے بک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ آف وائٹ یا گریش کلر کی ہے. تو ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس تصویر کی تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں, جو اس کی چیزیں ہیں, جو اس کے پارٹیکلز ہیں, ان تمام چیز جو پارٹیکلز ہیں اس فوٹو کے امیج کے, بیک گراؤنڈ کا ان سے کوئی لنک نہیں ہے, بیک گراؤنڈ ٹوٹلی ایک چینج کلر کا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو تصویر ہوگی وہ آئیڈیل تصویر ہوتی ہے ہماری میجک سلیکشن کرنے کے لیے. ایسی تصویر کی بیک گراؤنڈ کو ہم میجیکلی ریموو کر سکتے ہیں, ہمیں کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی قسم کا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی قسم کی باریک بینی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے سیکھتے ہیں وہ کیسے کرتا ہے. فرسٹ آف آل آپ نے اس تصویر کو سلیکٹ کر لینا, جیسے کہ یہ تصویر ابھی یہ سلیکٹ ہے, یعنی کہ آپ نے یہ ٹول باکس جو آپ کا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ آپ کا ٹول باکس ہے سارے کا سارا لیفٹ سائڈ پہ. اب اس ٹول باکس اور یہ اوپر آپ کا سارا افیکٹ باکس چل رہا ہے. تو یہ جو آپ کا ٹول باکس ہے, اس ٹول باکس میں اوپر آ کے یہ سلیکشن ہے, اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. دس از سلیکشن. اسے دباؤ گے تو یہ موو ٹول بھی سے کہتے ہیں, اسے سلیکشن بھی کہتے ہیں, سلیکٹ ہو جائے گا. اس کو دبانے کے بعد تصویر پہ آ کے ایک بار کلک کر دو, یہ تصویر اب آپ کی جو ہے وہ سلیکٹڈ ایریا کے اندر آ گئی ہے. اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد یاد رہے کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, اس سے پہلے کریں گے تو نہیں ہوگا, دس از دی فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد یہ اس سلیکشن ٹول کے نیچے ایک جادو کی چھڑی بنی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں کوئک سلیکشن ٹول کے نیچے آتی ہے, اسے کہتے ہیں میجک وینڈ ٹول. وینڈ کہتے ہیں جی جو جادوگر کا ہوتا ہے نا, وہ ایک اثاثہ جس کو وہ اپنے ہاتھ میں گھماتا ہے اور جادو کرتا ہے, اسے وینڈ بھی کہتے ہیں. ایک اسپیسیفک جو ہے اس کا ٹرمنالوجی جو ہے وہ وینڈ بھی ہوتی ہے, ایک خاص ٹرمنالوجی کے اندر اس کو وینڈ کہا جاتا ہے جادوگر کے عصا کو. تو یہ میجک وینڈ ٹول ہوتا ہے. اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے, یہاں پہ آ کے آپ نے کلک کر دینا ہے. اب یہ آپ کا میجک وینڈ ٹول سلیکٹ ہو گیا ہے. اب ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے, یہ اوپر آپ کے پاس 4 ڈبے بنے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے اگر ایک ڈبہ سلیکٹ کیا تو آپ کا میجک وینڈ ٹول ایک بار کام کرے گا. اگر آپ نے یہ 2 ڈبے سلیکٹ کیے تو آپ کا میجک وینڈ ٹول بار 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 کام کرے گا. کیا مطلب ہے, آئیے سیکھتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو تصویر ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ کہیں بھی آ کے ایک بار ماؤس کا لیفٹ کلک کر دیں. With a single click, you can see that all the edges of the picture have been selected. کوئی اپنے محنت نہیں, کوئی اپنی بریکی نہیں گئی, کچھ بھی جس نے کیا آٹومیٹیکلی اس نے CS613 جو ہے اس نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیا یار کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے اور تصویر میں کیا ڈفرینس ہے, تو وہ اس نے آٹومیٹیکلی اس کو سلیکشن دے دی ہے. اب یہاں پہ آ کے ایک غلطی ہو گئی ہے. اس سے کیا غلطی ہوئی ہے, اس سلیکشن کے کرتے ہوئے آپ کا جو میجک وینڈ ٹول ہے اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ جو بازو اور جو لڑکی کا یہ جو پارٹ ہے اس کے درمیان یہ جو اس کی بغل کا حصہ ہے اس کو تو اس نے سلیکٹ ہی نہیں کیا, کرنا بھول گیا. اوہو, اب کیا کریں گے, اب یہاں پہ آ کے ایک بار کلک کریں گے. لیکن سر دیکھیں کیا ہوا, جو ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میری پہلے والی ساری سلیکشن کہاں گئی, ختم ہو گئی. اب میں کیا کروں, میں نے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے سارے کا سارا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. تو میں یہاں پہ آ کے کلک کروں گا, اوہو اب یہ سلیکٹ ہو گیا, باقی سارے کا سارا میرا یہ پورشن جو ہے وہ کیا. تو بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, اگر میں اس بیک گراؤنڈ کو جو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا تو اس طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ تو ریموو ہو جائے گا. لیکن یہ جو اس کے بغل میں وائٹ رہ گیا ہے اس کا میں کیا کروں. تو اس کا 2 طریقے میرے بچوں. ایک تو یہ کہ یہاں پہ آ کے دوبارہ سے آپ اس میجک وینڈ کو لاؤ اور ایک بار ماؤس کا لیفٹ کلک کر دو, اب یہ سلیکشن کے اندر ایریا آ جائے گا, ڈیلیٹ کر دو. اس طریقے سے آپ کی تصویر بالکل صاف شفاف طریقے سے کٹ ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کا سارا بیک گراؤنڈ جو ہے اس وقت ریموو ہو چکا ہے. یہ دس از دی فرسٹ پروسیجر, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن یہ طریقہ کہ پہلے یہاں پہ سلیکٹ کرنا, اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا, اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ کرنا, پھر ڈیلیٹ کرنا, یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. کنٹرول آلٹ زیڈ دبا کے واپس چلتے ہیں. کنٹرول آلٹ زیڈ, کنٹرول آلٹ زیڈ 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 زیڈ. میں نے کنٹرول آلٹ کے ساتھ زیڈ 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 دباتا رہا ہوں تو ایک اسٹیپ پیچھے آ کے میں اپنے اوریجنل مقام کے اوپر واپس آ گیا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بار بار ڈیلیٹ کرنے کی بجائے سنگل کام کروں, پروفیشنل کام کروں. تو میں کیا کروں گا,
میں یہاں پہ آ کے سلیکشن کروں گا اس طریقے سے. اب دیکھیں میری تصویر سلیکٹ ہوگی اور یہ بغل سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. میں فوراً سے کیا کروں گا کہ میں اوپر آؤں گا, میں اس ایک ڈبے کی بجائے یہ ساتھ میں 2 ڈبے ہیں, میں اس پہ کلک کر دوں گا. اب میں جو ہی اس پہ کلک کروں گا میرا میجک جو واؤنڈ ہے اس کے اوپر ایک پلس کا نشان بن کے آ جائے گا, اور میرا میجک واؤنڈ جو ہے وینڈ جو ہے اس بات کو اب سمجھ جائے گا میجیکلی کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں نے پلس سلیکشن کرنی ہے. اب یہاں پہ آئیں, آ کے ایک کلک کریں تو یہ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپ کی سلیکٹ ہو چکی ہیں. ڈیلیٹ کا بٹن دبائیے گا, اب آپ کی ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. اب آپ نے سمپل ایک بٹن دبانا ہے, کنٹرول ڈی. لے جی, کنٹرول ڈی دبانے سے کیا ہوا ہے کہ وہ جو موونگ آرمز تھی میری ساری کی ساری وہ ختم ہو چکی ہیں. اب میں واپس اپنے اس سلیکشن ٹول کے اوپر واپس آؤں گا, یہ جو میرا پہلا ٹول ہے اس کے اوپر آ کے اب میں اس لڑکی پہ کلک کروں گا تو دیکھیے لڑکی بالکل آزاد ہو چکی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اب میں چاہوں اس کی بیک گراؤنڈ پہ سمندر لگا دوں, اب میں چاہوں اس کی بیک گراؤنڈ پہ پہاڑ لگا دوں, اب میں اس کی بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی چیز لگا سکتا ہوں. فار ایگزامپل فرض کریں کہ میری بیک سائڈ کے اوپر جو ہے کوئی بھی امیج میں یہاں سے ایک اوپن کر لیتا ہوں. اپنے پاس جو میرے پاس بے شمار امیج رکھے ہوں گے, کچھ بھی کوئی بھی چیز, چلیں یہی پکڑ لیتا ہوں یار, بس جسٹ فار انسٹنس پکڑ لیا میں نے, اس کو اوپن کر لیا. اب یہ ایک امیج ہے میرے سامنے, یہ کھل کے آ گیا ہے. ویسے ایک جف فائل ہے, یہ امیج نہیں ہے, لیکن چلیں فی الحال میں نے فار انسٹنس پکڑ لیا اس کو. اب یہ جو امیج کھل کے میرے سامنے آیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امیج کھل کے آپ کے سامنے آئے گا یہ ایک دوسری والی ونڈو میں کھلے گا. وہ آپ کی ونڈو پہلے والی یہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو کھلا ہے یہ آپ کا نئی والی ونڈو میں کھلا ہے. سمپل اس کے اوپر آئیں, اس کے اوپر آنے کے بعد آپ کا جو یہ امیج ہے اس کے اوپر یاد رہے کہ یہ والا جو آپ کا سلیکشن ہے یہ آن ہونا چاہیے. یہاں پہ آئیے, ماؤس کا لیفٹ بٹن دبائیے, ڈریگ کیجئے گھسیٹتے ہوئے اس کو اوپر لے جا کے اپنی اس تصویر کے آئیکن پہ کلک کرتے ہوئے واپس ڈریگ ان کیجئے, اور اب وہ والا امیج آپ کی اس تصویر کے فرنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. جب یہ آپ کی اس تصویر کے فرنٹ پہ کھڑا ہو جائے, آپ سمپل یہاں کنارے پہ آئیں, اس کو ڈریگ کر کے اوپر لے جائیے گا. آپ نیچے سے والے کنارے پہ آئیں, یہاں اسے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دباتے ہوئے ڈریگ کر کے نیچے لے آئیے گا. اب یہاں پہ آئیے, ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبا کے ڈریگ کرتے ہوئے یہاں پہ لے آئیے گا. اوہو یہ کیا ہوا سر, یہ جو لڑکی جو ہے وہ چھپ گئی ہے, اور میں نے لڑکی جو تھی اس کو میں نے بالکل سیپریٹ کیا تھا. سر گھبرانا نہیں ہے آپ نے, عمران خان والا گھبرانا نہیں کہہ رہا, واقعی میں آپ نے نہیں گھبرانا. بالکل آپ کو میں ایک سمپل اس کا بڑا آرام سا فارمولا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر دینا ہے یا انٹر دبا دینا ہے. جو ہی آپ انٹر دبائیں گے تو یہ تصویر یہاں پہ آپ کی پیسٹ ہو چکی ہوگی. اب یہ تصویر آپ کی یہاں پہ پیسٹ ہو چکی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اس تصویر کے جو یہاں پہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ 2 لیئرز بن کے آ چکی ہوں گی, نیچے والی لیئر پہ آئیں, اس کو کلک کریں اس طریقے سے. نیچے والی لیئر کو ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ کلک کرتے ہوئے ایک بار آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبانا ہے, ڈریگ کرتے ہوئے اس کو اوپر لے آنا ہے گھسیٹتے ہوئے. یہ دیکھیے گا اس طریقے سے اب وہ جو لڑکی کی تصویر تھی وہ آپ کی بیک کی بجائے آپ کی فرنٹ پہ آ چکی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑے شفاف طریقے سے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, بڑی صفائی کے ساتھ ود اے سنگل کلک جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی تصویر کو میجک وینڈ یوز کرتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا فرض کریں کہ آپ کے پاس جو تصویر ہے, یہ میرا یہاں سے ریموو کرو فی الحال جی, یہ والا ٹاپک ہمارا کلوز ہو گیا. آگے چلتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, 2 مہینے ہیں, سفر بہت لمبا ہے, لہٰذا ذرا کام جلدی سمیٹنا ہے ہم نے. اچھا اب فرض کریں کہ یہ تصویر جو ہے وہ یہ والی ہے. اب اس تصویر میں آپ کو جو کٹنگ سکھانے والا ہوں, اس میں ساتھ میں آپ کو ایک میجیکل طریقہ سکھاؤں گا, جس میجیکل طریقے سے آپ اس تصویر کی کٹنگ بھی کریں گے اور اس تصویر کے اندر کسی چھوٹی موٹی غلطی کو دور بھی کریں گے. کیسے کرتے ہیں, بلکہ چھوٹی موٹی نہیں, اچھی خاصی غلطی کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹول جو ہے جو آج ڈسکس کرنا ہے وہ ضروری ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم اس کی جانب چلیں گے. آئیے اسی ٹول کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اب لیٹ سے یہ لڑکی ہے, اس کے اس بیک گراؤنڈ کو, یہ جو وائٹ ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے. ہم کیا کریں گے, سب سے پہلا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے گا, میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے, یہ دائیں طرف آنا ہے. دیکھیں اس لیئر کے اوپر, اسے کہتے ہیں لیئر, اس لیئر کے اوپر تالا لگا ہوا ہے, لوک ہے, یہ دیکھیں یہ لوک کا نشان بنا ہوا ہے. سب سے پہلے ڈبل کلک کریں ماؤس کے لیفٹ بٹن کو,
جب آپ کریں گے یہاں پہ اس کے اوپر آ کے ڈبل کلک تو یہاں پہ یہ ایک سمبل ایک ونڈو کھل جائے گی. اوکے کا بٹن دبا دیجیے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی یہ جو لیئر ہے یہ ان لاک ہو کے کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گی. اب میجک وینڈ کے اوپر آئیں. میجک وینڈ کے اوپر آ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میجک وینڈ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. میجک وینڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے اس تصویر کے دائیں بائیں جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے یار کہ میرے بیک گراؤنڈ میں اور تصویر میں اچھا خاصا کنٹراسٹ ہونا چاہیے, ڈفرینس ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آ کے دیکھیں میں نے کلک کر لیا. اب یہاں پہ بات بڑی قابل غور ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ جب میجک میں گیا یہاں پہ آیا تو یہ دیکھیں یہ اتنا پورشن میرا سلیکٹ ہو گیا, لیکن یہ پورشن میں نے بھی ڈیل کرنا ہے تو میں نے اپنا اوپر سے یہ جو ڈبہ ہے ڈبل والا اس کو سلیکٹ کروں گا, یہاں پہ آ کے بھی پلس دبا دوں گا. اب یہ پورشن رہ گیا یہاں پہ آ کے بھی میجک وانڈ دبا دوں گا. اب یہ بالوں کے درمیان بھی آ کے میجک وانڈ دبا دوں گا, یہاں آ کے بھی میجک وانڈ دبا دوں گا, یہاں آ کے بھی میجک. اب اس سے کیا ہوگا کہ میرے اس میجک وینڈ کو دبانے سے تصویر جو ہے میری اس طریقے سے سلیکٹ ہو جائے گی. اب میں ڈیلیٹ دباؤں گا, میرا سارے کا سارا بیک گراؤنڈ جو ہے اس تصویر کے اس نے ریموو کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اسے کہتے ہیں میجک وینڈ ٹول کے ذریعے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا. سب سے زیادہ خوبصورت جو ٹول ہے وہ یہ والا ہوتا ہے, اس میں مشقت نہیں کرنی پڑتی, لیکن ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تصویر کا اور اس کے درمیان میں کنٹراسٹ بہت زیادہ ہو, بالکل کلیئر ہو بیک گراؤنڈ کا اور آپ کی تصویر کا کلر بالکل ڈفرینس ہو. اچھا, اب یہاں پہ آنے کے بعد جناب آپ نے اب دبانا ہے کنٹرول ڈی دبایا. اب یہ تصویر میری آزاد ہو چکی ہے, لیکن اس تصویر کے کٹ کرنے میں کچھ غلطیاں میرے سامنے آ چکی ہیں. آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ان غلطیوں کو ریموو کیسے کرنا ہے. پہلے دیکھیے غلطیاں ہیں کون کون سی, دیکھیے گا. کنٹرول پلس دباؤں گا, پہلے میں یہ سلیکشن کے اوپر آؤں گا, اب میں کنٹرول پلس دباتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں نے اپنا سپیس بار دبایا تو ہاتھ کا نشان آئے گا. سپیس بار دبا کے ماؤس کا لیفٹ بٹن دباؤں گا. اب میں ڈریگ کروں گا ماؤس کو تو یہ زوم کر کے اس نے اس کو ڈریگ کر دیا. یہ دیکھیں یہ غلطی آ رہی ہے. اس لڑکی کی جو بال ہیں ان بالوں میں جو اس کا فرنٹ ہے یہ اس کی ایک لٹ آ رہی تھی پوری, اور یہ لٹ جو ہے وہ نیچے بھی آ گئی ہے اوپر بھی آ گئی ہے اور یہاں سے یہ لٹ غائب ہو چکی ہے. اسی طریقے سے یہ لٹ اس کی یہاں آ رہی ہے اور یہاں تک سے آنا چاہیے مگر یہاں پہ یہ غائب ہو چکی ہے. تو اس لڑکی کی تصویر میں یہ میجر فالٹ آ گیا کہ کٹنگ تو اس کی ہو گئی ہے لیکن اس کی جو لٹ ہے وہ یہاں سے کٹ گئی ہے. اب یہ جو لٹ کٹ گئی ہے اس کٹی ہوئی لٹ کو ریپیئر کیسے کرنا ہے, یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کوئی تصویر کٹ کی ہے, اس تصویر میں کوئی غلطی سے کوئی چیز زیادہ کٹ گئی ہے, یا جیسے ہمارے لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو لڑکی کی جو ہم نے کلر چینج کیا تھا اس کے کپڑوں کا, تو کپڑوں کے کلر کو چینج کرتے ہوئے ہم نے جب اس کو پنک کلر دیا تھا تو اس کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک لائن نما لمبی سی لائن آ گئی تھی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کٹنگ کے اندر فالٹ ہوتے ہیں, اس طرح کے فالٹ آ جاتے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی کٹنگ تو ہو چکی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ تو ریموو ہو چکی ہے, لیکن یہاں پہ ایک بدنما سا ایک غلط قسم کا کام ہو گیا ہے کہ اس کی لٹ جو ہے وہ کٹ چکی ہے. اس کٹی ہوئی لٹ کو ریپیئر کیسے کرتے ہیں یہ بھی آج ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور ایک اور ٹول سے میں آج آپ کو متعارف کراتا ہوں, جس ٹول کا استعمال پہلے آپ سیکھ لیجئے اور اس ٹول کے استعمال کو سیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس لڑکی کی لٹ کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. آئیے ایک امیج اور کھولتے ہیں اور ایک نیا امیج کھولنے کے بعد ہم ایک جو ریپیئرنگ ہے اپنی اس لٹ کی کرنی ہے, اس کے لیے ایک نیا ٹول جو ہے اس کو دریافت پہلے کرتے ہیں اور اس نئے ٹول کے اوپر جانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے اس لڑکی کی جو کٹی ہوئی لٹ ہے اس کو جو ریپیئر کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے. کوئی بھی ایک تصویر پکڑ لیجیے گا, لیٹ سے ایک ہم یہ تصویر پکڑ لیتے ہیں, یہ چلیے اس کو چھوڑیں, یہ تصویر بہتر, اسے پکڑ لیتے ہیں. یہ بھی تصویر اتنی اچھی ہے نہیں ہے لیکن کوئی تصویر اور یا تھوڑی سی آپ کو کلیئرٹی اس میں آ جائے جس تصویر کے اندر, وہ میں آپ کو پکڑ کے دکھانا چاہتا ہوں. چلیں یہ پکڑ لیتے ہیں جی. اچھا, اب یہ ایک لڑکے کی تصویر ہے, یہ کھل کے میرے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, کسی تصویر میں کچھ آپ نے آلٹریشن کرنی ہے اسی تصویر میں, تو کیا کریں گے, یہاں پہ آئیں گے, ڈبل کلک کریں گے اور یہ تصویر میری اب جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا میں نے اگر کوئی جو ایڈیٹنگ کرنی ہے جو میں آج کر رہا ہوں, میں اس میں اپنی لیئر کی کاپی تیار نہیں کر رہا, کیونکہ میں
اسی تصویر پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. لیکن جو آپ نے لاسٹ لڑکی کی آنکھوں کا کلر چینج کیا تھا اس میں آپ نے لیئر کی کاپی تیار کی تھی کنٹرول جے سے. تو آپ نے اگر کسی تصویر کی جو لپس ہونٹ ہیں یا اس کی آنکھیں ہیں یا کوئی کلر چینج کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا جو سلیکشن ہے ایک آپ کو کرنی پڑے گی. کس کی؟ آپ کو اپنی جو یہ لڑکی ہے, اس لڑکی کی, اس جو لڑکا آپ کے سامنے سوری آ رہا ہے, اس لڑکے کی جو تصویر ہے اس کی ایک آپ کو لیئر کاپی جو ہے وہ بنانا پڑے گی, ٹھیک ہے جی. اچھا سر, میرے خیال میں ایک ساتھی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کو آواز نہیں آ رہی, اوپو A53 کے نام سے. ویڈیو ہی دوبارہ وہ دیکھیں گے جی, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ویڈیو کو پراپر دیکھا نہیں. اینی ویز کلاس چل رہی ہے اس ٹائم پہ. اچھا, اب یہاں پہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نئے ٹول کا آج آپ نے اضافہ کرنا ہے. اسے کہتے ہیں جی کلون ٹول. کلوننگ بیسیکلی اگر آپ اس کی ٹرمینالوجی کو جانتے ہوں تو کلوننگ کہتے ہیں کسی ایک چیز کا دوسرا تیار کرنا. دس از کالڈ کلوننگ. کسی ایک چیز کا دوسرا تیار کرنا. لیٹس سے کہ یہ جو لڑکے کی جو آنکھیں ہیں ایک یہ اور ایک یہ, ہم ان آنکھوں کی کاپی تیار کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کاپی تیار ہو جائے, یا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لڑکا ہے اس کے ہونٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں, کچھ ہم کاپی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کلوننگ ٹول. وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ یہاں پہ ٹول باکس کے اندر آپ کو یہاں پہ ایک ربر سٹیمپ نظر آئے گی, اسے آپ نے کلک کرنا ہے تو اوپر آپ کے کلون سٹیمپ ٹول کھل جائے گا, اسے آپ نے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے, جس کی آپ نے کاپی کرنی ہے نا, آپ نے یہ جو آپ کے سامنے کراس بن گیا ہے, اس کراس کو آپ نے اس آنکھ کے یا اس ناک کے اوپر لے آنا ہے جس کی آپ نے کاپی کرنی ہے. اب یاد رکھیے گا, سٹیپ بائی سٹیپ نوٹ کیجیے گا. اب آپ نے آلٹ کا بٹن دبانے کے بعد ماؤس کا لیفٹ بٹن دبانا ہے. آلٹ کا بٹن دبائیں گے تو اس طریقے سے یہ چینج ہو جائے گی اس کی شیپ. اب آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن ایک بار دبا دینا ہے, بس دبا کے چھوڑ دینا ہے. اب یہ والی جو جگہ ہے نا جی, یہ جہاں پہ آنکھ ہے یہ کاپی ہو چکی ہے. اب یہاں پہ آئیں, اب کیا کرنا ہے, اب آپ نے یہاں پہ آلٹ کا بٹن دبانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے زگ زیگ دائیں بائیں گھمانا شروع کر دینا ہے. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں, وہ نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1, میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں, یہ دیکھیے گا. آنکھ پہ آئے, آنکھ پہ آنے کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے اپنے آلٹ کا بٹن دبایا کی بورڈ سے اور میں نے ماؤس کا لیفٹ بٹن ایک بار کلک کر دیا. لو جی, میں نے اس لڑکے کی آنکھ کی تصویر جو ہے اتار لی ہے. اوکے, اب میں یہ اوپر والے پورشن پہ آؤں گا. یہاں پہ یہ 15 ہے سائز, یہ سائز 15 لکھا ہوا ہے نا, اس کو بڑا کر کے میں کوئی 40 کے پاس لے جاتا ہوں. اب یہ ابھی بھی چھوٹا ہی ہے, اس کو میں اور بڑا کر دیتا ہوں. اس کو میں تقریباً کوئی یہاں, اب یہ کچھ تھوڑا سا یہ دیکھیں آئز کے سائز کا آ گیا ہے. یہ ہر امیج کے لیے الگ الگ سائز کے مطابق کام کرے گا. اب یہ لڑکے کی جو آنکھ ہے اس کو میں نے کاپی کرنا تھا. میں یہ آنکھ پہ آؤں گا, آلٹ کا بٹن دباؤں گا, ایک بار کلک کر دوں گا, آنکھ کاپی ہوگی. اب یہاں پہ آ جائیے. اب یہاں پہ آ کے میں نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے تو میں نے ڈریگ کرنا شروع کرنا ہے. غور کیجیے گا کہ یہاں پہ آنکھ بننا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کی آنکھ کے اوپر جمع کا نشان چل رہا ہے. غور کیجیے گا, جمع کا نشان, یہ دیکھیں, یہ دوسری آنکھ پہ جمع کا نشان. اب جہاں جہاں پہ جمع کا نشان جائے گا وہ والا پورشن جو ہے وہ یہاں پہ کاپی اتارے گا. یہ چیز اس طریقے سے, یہ چیز اس طریقے سے, جہاں جہاں پہ جمع کا نشان جا رہا ہے دائیں طرف دیکھیں, غور کریں, جمع کا نشان چل رہا ہے, اس جمع کے نشان کے مطابق لیفٹ سائڈ کے اوپر لڑکے کی جو تصویر ہے وہ اتنی ہمارے سامنے کاپی ہوتی جا رہی ہے. یہ ہو رہی ہے کلوننگ, اسے کہتے ہیں کلوننگ. دوبارہ دھیان کیجیے گا, دائیں جانب جہاں جہاں پہ پلس کا نشان چل رہا ہے اس جگہ پہ وہ پورشن لڑکے کی تصویر کا میرے پاس کاپی ہوتا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں کلوننگ. یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس طریقے سے آپ جو ویڈیو جو فوٹو ایڈیٹنگ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ جادوئی قسم کے جو فارمولے لگا رہے ہوتے ہیں, یہی فارمولے ہوتے ہیں جن سے وہ جادوئی قسم کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑی آلٹریشنز کر کے آپ کی تصویر میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. دراصل وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہی ٹیکنیکس ہیں, یہی ٹولز ہیں جو وہ سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی یہی ٹیکنیکس, یہی ٹول یوز کرنے ہیں اور آپ نے بھی یہی کام کرنا. اب دیکھیں, میں نے اس لڑکے کی تصویر کی اوپر میں نے کلوننگ کر دی ہے. کوئی شخص بھی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ پہلے اس سے کوئی ایک تصویر موجود تھی. دیکھیں, ہر بندہ کہتے ہیں یار نہیں 2 تصویریں موجود تھیں. تو یہ سر اسے کہتے ہیں کلون ٹول. ٹھیک ہے جی.
اب اس کلون ٹول میں میں نے کیا ہے اس کی دوبارہ سے پریکٹس کرنی ہے ہم نے, اور یہ جو میں نے اس کی یہاں پہ کاپی تیار کر دی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اب میں سیم چیز جو ہے اس کو ریوائز کرتا ہوں. آئیے چلتے ہیں, اسے ہم کراس کر دیتے ہیں, 9 دباؤں گا, میں نے اس کو سیو نہیں کرنا. اب یہ والی تصویر ہے اور لٹیں اس کی ریپیئر کرنی ہے, تو یہ میں نے اسی کلون ٹول کے ذریعے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب میرا سائز یہاں پہ بہت بڑا ہو گیا ہے, تو یاد رکھیے گا اس سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک میں نے جو پہلے یوز کر کے دکھایا ہے, ایک وہ طریقہ تھا کسٹم طریقہ. اب میں آپ کو کی سکھاتا ہوں. اپنے کی پیڈ کے اوپر بڑی والی بریکٹ جو ہے لیفٹ پریس کرتے جائیں, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 9 بار 10 بار 11 بار, اور یہ اب میرا سلیکشن جو ہے وہ چھوٹے پورشن پہ ہو گیا. اب جو یہ لٹ میں نے ریپیئر کرنی ہے, اب میں اس لٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے میں اس کی ریپیئرنگ چاہ رہا ہوں. سمپل فارمولا آپ نے اپنانا ہے. آپ نے پہلی بات اس کو زوم کر لینا ہے, کنٹرول پلس 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 پلس. اب آپ نے ماؤس اپنے کی بورڈ کا اسپیس بورڈ دبائیں گے, ہاتھ آ جائے گا, لیفٹ بٹن دبائیں گے, ماؤس کا ڈریگنگ شروع کر دیں گے. ڈریگ کرتے کرتے اس لڑکی کی لٹ کے اوپر آ جانا ہے, وہ لٹ جو آپ نے ریپیئر کرنی ہے اس کے اوپر آ جانا ہے. اب یہ وہ پورشن ہے جہاں پہ اس کی لٹ ٹوٹی ہوئی ہے. لٹ یعنی کہ بالوں کی جو اس کی لڑ ہے, لٹ ہے, وہ ٹوٹی ہوئی ہے. ابھی بھی یہ بڑا ہے میرے پاس, اس کو میں چھوٹا کرنا چاہوں, میں اور چھوٹا کر لیتا ہوں. تو کیا کروں گا, میں اپنی بریکٹ دباؤں گا, بڑی بریکٹ لیفٹ والی, چھوٹا 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 چھوٹا, اوکے ہو گیا. اب یہ جو لٹ ہے جو مجھے ریپیئر کرنی ہے نا, جہاں جو اس کے اوپر میں کیا کروں گا, نیچے آ جاؤں گا. اب میں نے یہاں پہ یہ پورشن ریپیئر کرنا ہے, یہ پورشن, ٹھیک ہے. تو میں یہ نیچے آ جاؤں گا, یہاں پہ آ کے میں دباؤں گا آلٹ اور ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا دوں گا, یہ کاپی ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آؤں گا جہاں سے میں نے ریپیئرنگ کرنی ہے. اب میں اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن دباتے ہوئے ڈریگنگ شروع کر دوں گا, دس از. اب دیکھیں اتنی لٹ اس کی ریپیئر ہو گئی, ٹھیک ہے. اب واپس میں یہاں پہ آؤں گا, ایک بار میں دباؤں گا آلٹ اور ڈیل, آلٹ اور ماؤس کا لیفٹ بٹن دباؤں گا. اب یہ دوبارہ سے میں نے کاپی کر لیا. اب میں اس کو اس اوپر والی لٹ کے ساتھ ماؤس کا لیفٹ بٹن دباتے ہوئے ڈریگ کرتے ہوئے اس طریقے سے میں اس کو اس کے ساتھ ملا دوں گا. اچھا, اب تھوڑا سا اس میں اور کمی رہ گئی ہے, زوم کرتے ہیں اسے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, جہاں پہ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے, یہ چیز کمی رہ گئی ہے, اس کو دور کرتے ہیں. یہاں پہ آؤں گا, چھوٹا کرتا ہوں اس کو, میں بڑی ہوگی میری کی, یہ اسمال چھوٹا کر دیتا ہوں. یہاں پہ آؤں گا اور چھوٹا کرتا ہوں اسے, میں بریکٹ کے ساتھ چھوٹا کر دیا, آلٹ اور ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا, سلیکٹ ہو گئی. اب یہاں پہ آؤں گا اور اس لٹ کو میں ماؤس کے لیفٹ بٹن سے ڈریگ کرتا ہوا اوپر لے آؤں گا, اس طریقے سے. لے سر, یہ میری جو لٹ ہے وہ ریپیئر ہو چکی ہے. اب میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں, یہ دیکھیے. اب آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری لٹ تھی, یہ والی جو میری خراب تھی, یہ میں نے, یہ دیکھیے گا, جہاں پہ میرا اس ٹائم میں نے پنکش ایک دائرہ بنا دیا ہے, یہ وہ لٹ ہے جو ٹوٹ گئی تھی, میں نے اس کو ریپیئر کر دیا. دوسرا فارمولا, دوسرا استعمال. یہ لڑکی ہے, اس کی یہ ساری کی ساری میں نے جو ہے وہ ریپیئرنگ اس کی لٹ وغیرہ کی کر دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اندر جو ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کا یہ جو گنج پنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کیسے کروں گا, زوم کروں گا, آلٹ کا بٹن دبا کے اس کو نیچے لے کے آؤں گا. یہ جو پورشن میرے پاس گنج پنے کا آ رہا ہے, یہ والا, یہاں پہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جہاں بال ہے وہاں پہ آؤں گا. یہاں پہ آلٹ کا بٹن دبا کے ایک بار سلیکٹ کر لوں گا اور اپنی کی کو تھوڑا سا بڑا کر کے, کیونکہ مجھے بڑا کام کرنا ہے, آلٹ سنگل کلک. اب یہ میرا پورشن اس طریقے سے کاپی ہو گیا. یہ میں اس کو وہاں, اب یہ میرا پلس چونکہ اس کی انگلی کے اوپر آیا تو یہاں پہ انگلیاں بن گئی, یہ آپ نے خیال کرنا ہے. دیکھیں پلس انگلی کے اوپر آیا, انگلی بن جائے گی, تو پلس کا آپ نے خیال کرنا ہے, یہ غلطی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آئیں, آلٹ دوبارہ کرتے ہیں اور کلک. اب یہ میں نے بالوں کے اوپر میرا پلس آئے گا تو وہاں پہ جو انگلی بن جائے گی, یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, ٹھیک ہے سر. یہ اس طریقے سے آلٹ ایک بار کلک کیا اور پھر دوبارہ اس طریقے سے. اب میں فی الحال اب یہاں پہ دیکھیں, پھر میں نے آلٹ سنگل کلک کیا اور یہ نیچے والا پورشن بھی میں نے اس کو بھی اس طریقے سے بھر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں, کنٹرول. یہ جو فنگر بن گئی اس کو آپ چھوڑ دیں فی الحال, چلے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں جی. یہ لیں, اسے بھی ختم کر دیتے ہیں, یہ لیجیے. اب دیکھیں لڑکی کا جو گنج بنا تھا وہ یہاں سے کہاں گیا, غائب ہو چکا ہے. تو ابھی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا یار کہ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی گنج پنا تھا بھی. اس کو مزید میں کرتا ہوں, دیکھیں آلٹ سنگل کلک دبایا, اس کو میں نے دیکھیں مزید میں نے واش کر دی. یہ لیجیے, یہ لیجیے, یہ لیجیے.
اب دیکھیں یہاں پہ جو گنج بنا تھا وہ مکمل طور پہ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنی لٹ بھی ریپیئر کر لی ہے اور میں نے اس کا گنج پنا بھی ختم کر دیا ہے. یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان سے آپ اپنی جو تصویر ہے اس کی آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. سر آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کٹنگ کا میجک وین ٹول تھا, ہم نے اس کو سیکھا. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ نے جو کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کی کوئی لٹ ٹوٹ گئی ہے, لٹ یار میں یہ ٹانگ نہیں کہہ رہا, لٹ کہہ رہا ہوں, بالوں کی جسے لٹ کہتے ہیں, وہ اگر اب بریک ہوگی یا کوئی اور چیز بریک ہوگی اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. آج ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ آپ نے اس کو جو یہ جو اس کی جو کوئی چیز ہے جو آپ نے چاہتے ہیں یار کہ نہیں اس کو ریپیئر کریں کیسے کرنا ہے. آج ہم نے کسی ایک تصویر کی ایگزیکٹلی کاپی تیار کرنا بھی سیکھا ہے, کلوننگ کرنا بھی سیکھا ہے. جی یہ سب آج کا ہمارا سیشن تھا. ملیں گے اپنے کل کے سیشن میں. آج کا سیشن ہمارا کلوز ہوتا ہے. جی اب ہمارا سیشن ہے سوال جواب کا. آج کے لیکچر کے حوالے سے یا آج سے پہلے لیکچر کے حوالے سے کسی قسم کا کسی کا سوال کوئی ہے تو پلیز آپ سوال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو الاؤ کر دیا اپنے مائک کو انمیوٹ کرنے کا. آپ کے موبائل پہ جہاں مائک کا نشان آ رہا ہے وہاں سے اپنے موبائل کو آپ انمیوٹ کیجیے گا, ہینڈ ریز کیجیے گا, جس کا نام پکارو وہ سوال کریں. جی غلام رسول صاحب بسم اللہ سوال کیجیے گا. غلام رسول صاحب. السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے یعنی کہ ان کا گنج ریموو کیا تو بال وغیرہ یعنی کہ جیسے ڈالے وہ کیسے کون سا ٹول یوز کیا ہم نے؟ بیٹے میں نے سمپل کلون ٹول یوز کیا ہے اور کلون ٹول کو یوز کرتے ہوئے میں نے آلٹ کا بٹن دبا کے کاپی کیا ہے. اگر آپ اس کو نا ریوائز کیجیے گا لیکچر کو, جیسے میں نے آپ کو سکھایا اس کو ریوائز کیجیے گا. کلون ٹول یوز کیا ہے میں نے, کلون ٹول. آلٹ کا بٹن دبا کے. جی بیٹے میں نے آپ نا لیکچر کو جب ریوائز کریں گے نا تو وہاں پہ آپ کو جی سر ہاں ہو جائے گا. آلٹ کا بٹن دبایا وہ میں نے لیکچر سمپل ریوائز کر لیا. ابھی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو ابھی آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ. اوکے سر. جی مریم بیٹا, مریم کمال, مریم کمال. السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام. سر وہ میں نے کل پریکٹس کی تھی نا تو مارک ٹول کو یوز کرتے ہوئے نا آئس کا کلر چینج کیا تھا. تو سر وہ جو سلیکشن ہے نا مطلب کلر کا وہ ختم نہیں ہوتا تھا, موونگ اینڈ سموتھ کرتی رہتی تھی. ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں. چیٹ کے اندر 2 کویشچنز آئے ہیں. پک سیو کرنے بھی سکھا دیں نمرا کہہ رہی ہیں, اور محمد آسا جی آپ کی سیو کیسے. اوکے چلے 2 کویشچنز آئے ہیں. یہ سوال ویسے منہ سے بول کے کر لو یار, میسیج نہ مجھے بھیجو یار, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس بچوں. اچھا مریم کہہ رہی ہے اسے آپ نے بیٹا دیکھیں یہ سمپل آپ کا مارکی ٹول تھا. یہاں پہ آپ آ جائیے, یہ آپ کا مارکی ٹول تھا. لیٹ سے کہ میں نے اس لڑکی کا یہ جو آئی بال ہے اس کے میں نے کلر کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہی میں نے کام کیا تھا نا. اس کو میں زوم کرتا ہوں, تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. سلیکشن میں آئیں, زوم میں آئیں, لڑکی کے آئی بال کے پاس چلے جائیں. آئی بال میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ آپ سمپل اس کا پہلے کنٹرول جے دبا کے کاپی تیار کریں. لگا پڑا ہے, یہ کاپی تیار ہو گئی. کیا کر رہا ہے سر پلیز اپنی وائس ایڈیشن کو آ رہی ہے جن کی سے بند کر دیں یار. غلام رسول صاحب میوٹ کر دیں یار. اچھا اب آپ کا یہ آ گیا ہے جناب, سلیکشن ہو گئی ہے. اب یہ جو آپ کا پورشن لڑکی کا یہاں پہ ہے, یہ مارکی ٹول تھا جو کل آپ کو پہلے سکھایا تھا میں نے. یہ اس کا آئی باؤل لڑکی کا ہے. مارکی ٹول کے اوپر آئیں, سلیکٹ کریں, اور یہ آئی باؤل کو آپ نے یہ اس طریقے سے سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سلیکشن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیٹ سے آپ نے اس کو کوئی کلر دینا ہے گرین, تو یہاں پہ آئیں, اسے گرین کلر دے دیں. یہ گرین کلر آ گیا, اس کو اوکے کر دیں. اب آپ نے دبانا ہے آلٹ ڈیلیٹ, تو اب یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں یہ سلیکشن ختم نہیں ہوتی, یہ کہہ رہی ہیں نا یس سر مریم. یہاں پہ آپ نے دبانی ہے کنٹرول ڈی, کنٹرول ڈی, یہ لیں ختم ہو گئی. ابھی جو اس کی لڑکی جو ہے وہ ہماری ڈائن ٹریل بن چکی ہے, اس کے لیے یہاں پہ آئیں, اوپیسٹی میں جائیں اور اوپیسٹی اس کی کم کر دیں. تو اس طریقے سے آپ اس کی آنکھوں کا جو کلر ہے وہ آپ نے دیکھیں گرین کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ گرین ہو گیا. یس سر یہ سارا ہو گیا تھا. وہ نا یہ میں نے اوپیسٹی کا بھی کر لیا تھا, کنٹرول جو موونگ اینڈز تھی نا یہ ہینڈل ختم ہی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. گلیکسی J5 پرائم سے بیٹا اپنے مائک ان کی سوال کریں اپنا. گلیکسی J5 پرائم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بیٹے سر میں نے وہ والا لیکچر بیٹے آپ کی آواز آنی بند ہو گئی ہے. گلیکسی سر میں نے وہ والا لیکچر نہیں لیا جو ڈریسنگ والا تھا, ڈریس والا. بیٹے ابھی آپ کو لیکچر نا میں یہ ختم ہوتا ہے نا میرا یہ سیشن 2 منٹ کے بعد, تو میں آپ کو وہ بھجوا دیتا ہوں. بیٹے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ابھی آ جاتا ہے آپ کو. جی اینی کویشچن سر, کوئی اور سوال؟ جی سر گلیکسی J5 جی اینی کویشچن سر, اینی کویشچن. آج کا لیکچر کل کا لیکچر کے متعلق کوئی پریشانی کو مسئلہ. ریکارڈنگ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو ملتی رہے گی, ریکارڈنگ سے پریشان نہیں ہونا. ہر لیکچر کی ہر ریکارڈنگ ملے گی. اور سافٹ ویئر جو ہے جن اسٹوڈنٹس نے اپنی
رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کروا دیا ہے ان کو ادارے نے سافٹ ویئرس مہیا کر دیے ہوئے ہیں. جس کسی کو نہیں ملا وہ اپنا رجسٹر کا جو پروسیس مکمل کروا دے. تمام سافٹ ویئرز یہ والا بھی اس کے بعد والے بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے بھی ویڈیو شوٹ کے بھی سارے کے سارے آپ کو ادارہ مفت فراہم کرے گا. آپ نے مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرنا. ٹھیک ہے سر. کوئی سوال اگر آپ کا ہے آج کے حوالے سے ہے کل کے حوالے سے ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کا رہ جائے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر آ کے مجھے وائس میل کر سکتے ہیں. پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو مجھے سمپل آپ نے کال کرنی ہے, ویڈیو کال آفیشیل ٹائمنگ کے اندر کیجیے گا. لائیو آ جائیے گا لیپ ٹاپ یا موبائل یا جو بھی آپ کا ہے وہ کھول کے, تو میں آپ کا مسئلہ اس کے اوپر لائیو حل کر دوں گا. آخری بات جی EMY اپنے ہینڈلز کے بیٹا اپنا مائک آن کریں سوال کریں بیٹا. جی EMY جی بیٹے سوال کریں. سر یہ مجھے بتا دیں کیسے رجسٹریشن کروانی ہے میرے بچے. ابھی لیکچر کے بعد میں گروپ کے اندر آپ نے آج فرسٹ لیکچر جوائن کیا, پہلا لیکچر آپ کا آج. جی ٹھیک ہے بیٹے میں ابھی آپ کو بھجواتا ہوں جسٹ 2-3 ابھی نا ہماری ریکارڈنگ ملے گی آدھے گھنٹے کے بعد نا, اس کے ساتھ تمام تفصیل میں بھجوا دیتا ہوں کہ آپ نے رجسٹر کیسے ہونا ہے جسٹ ود ان 30 منٹس بیٹے. ٹھیک ہے جی اوکے سر تھینک یو. آپ کو تمام لیکچرز جو ہوں گے ڈیلی بیسس پہ اس کی ریکارڈنگ ملے گی. لائف ٹائم کے لیے اس ویک میں تمام رجسٹرڈ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو تمام سافٹ ویئرس جتنے بھی آپ نے سیکھنے ہیں ان 2 مہینے میں, اور اس کے علاوہ تمام کے تمام لیکچرز کی لائف ٹائم ریکارڈنگ کرنے کا پروسیجر کیا ہے, اسے کلاؤڈ کہتے ہیں. کلاؤڈ کی فیسلٹی کہتے ہیں. لیٹسٹ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے لیکچرز کے پاس 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد ریوائز کرنا چاہیں تو آپ اپنے تمام لیکچرز کو ریوائز کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں کلاؤڈ کی فیسلٹی. اس ویک کے اینڈ میں تمام اسٹوڈنٹس کو ہم وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے تاکہ آپ زندگی بھر کے لیے ان لیکچرز کو ہمیشہ ریوائز کر سکیں. لاسٹ آپ سے میری جو ہے ریکویسٹ یہ ہے میرے بچوں, میرے پیارے بچوں, پلیز یہ دنیا اکیڈمک کوالیفیکیشن سے آگے کی دنیا ہے. اس کے اندر اس وقت جو ہے جو MBA کر کے لوگ باہر جا رہے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہی, MA کر کے باہر جا رہے ہیں جاب نہیں مل رہی. میرے پاس یہاں پہ ادارے کے اندر ہماری ویکینسی ایک اناؤنس ہوئی تھی CRO کی, کسٹمر ریلیشن آفیسر کی. صرف ہماری اس کی سیلری تھی 22,000 روپیہ, اور 22,000 روپے سیلری کے لیے یہاں پہ میرے پاس جو لڑکی انٹرویو کے لیے آئی تھی مجھے دکھ ہوا تھا. MSc مالیکولر بایولوجی گولڈ میڈلسٹ تھی, عائشہ سبقت اس کا نام تھا. مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کا انٹرویو لیتے ہوئے. اپنی یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ تھی, پنجاب یونیورسٹی لاہور کی, اور MSc مالیکولر بایولوجی تھی. اس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے تھی لیکن اس کی نہیں تھی, کیونکہ دنیا میں اس وقت اکیڈمک ختم ہو چکا ہے. ابھی جو زیادہ مسئلہ ہے وہ سکلز کے اوپر آ گیا, ارننگ سکل کے اوپر چلے گئی ہے. یہ سکل سیکھ لیجیے گا, ڈیلی پریکٹس کریں. کوئی مسئلہ ہو 2 مہینے ہر دن ہر گھڑی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ملتے ہیں جی کل کے لیکچر میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پہ آپ آ جائیں پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ.